نہیں کرتے مگر اس بات کا کہ آئے ان کے پاس اللہ کریم فی ظلل من الغمام، بادل کی سایوں میں، والملائکہ اور ملائکہ بھی، وقضی الامر اور فیصلہ ہو جائے، وإلی اللہ ترجع الامور۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ہر قسم کے دلائل بیان ہونے کے بعد پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ کیا وہ اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کریم بادلوں کی شکل میں، بادلوں کی چھتریوں میں تشریف لائیں، ملائکہ بھی آ جائے اور فیصلہ ہو جائے؟ کیا اس دن کا انتظار کرتے ہیں؟ اس دن اگر وہ ایمان لائیں گے بھی تو ان کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ایمان وہی معتبر ہے کہ جو حقیقت کو دے کے بغیر کوئی مانتا ہے۔ یؤمنون بالغیب، مشاہدے کے بغیر۔ ایمان نام یہی ہے، التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتمادا بالنبی، نبی پر اعتماد کی وجہ سے وہ ایمان لائے۔ اگر کوئی عقلی مشاہدے کے بنا پر ایمان قبول کرے تو وہ ایمان اس لیے قبول نہیں کہ وہ نبی پر اعتماد کی بنا پر نہیں ہے۔ تو کیا وہ اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ قیامت برپا ہو جائے، اللہ کریم بادلوں کی شکل میں آئے؟ یہاں جو فرمایا یأتیہم اللہ فی ظلل، اللہ کریم بادلوں کے سائے میں تشریف لائے قیامت کے دن، جب اللہ کریم میدان حشر میں تشریف لائیں گے تو جس تہ پر اللہ کریم جلوہ افروز ہوں گے وہ بادلوں کی شکل میں ملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اور میدان حشر میں لائیں گے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ متشابہات میں سے ہیں۔ متشابہات کا حکم یہی ہے کہ ہم اس کے مفہوم اور اس کی کیفیت کو اللہ کے حوالے کریں گے۔ ہمیں ظلل کا بھی معنی معلوم ہے، غمام کا بھی معنی معلوم ہے، اور اتیان کا بھی معنی معلوم ہے۔ اب اللہ کریم کا اس بادلوں میں اتیان کیسے ہوگا، اس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں۔ یہ اللہ کی شان کے مطابق، جیسا اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ والملائکۃ، ملائکہ بھی آئیں گے، وقضی الامر وإلی اللہ ترجع الامور۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہے کہ جس کا مفہوم اور اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہوتا ہے۔ ایسے آیات کو متشابہات کہتے ہیں۔ پھر متشابہات دو قسم پر ہے، ایک وہ کہ جس کا لفظی معنی اور ترجمہ تو معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت اور اس کا مراد وہ ہمیں معلوم نہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قرآن کریم میں اکثر مقامات میں اعضاء کا ثبوت ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم چلے جاؤ وہیں پر اللہ کا چہرہ ہے۔ یہاں اللہ کے لیے وجہ کا ذکر ہے۔ یوم یکشف عن ساق، قیامت کے دن جس دن پنڈلی ظاہر کر دی جائے گی، ایک تفسیر کے مطابق اللہ کریم اپنی پنڈلی ظاہر فرمائیں گے، تمام اہل ایمان موحدین ان کو سجدہ کریں گے۔ اسی طرح ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اللہ کے لیے ہاتھ کا اثبات ہے۔ اسی طرح ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ استوى على العرش، عرش پر مستوی ہونا، عرش پر جلوہ افروز ہونا، ہمیں اس کا لفظی معنی تو معلوم ہے لیکن یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان کا مفہوم اور کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ کے لیے چہرہ ہے لیکن کیسا چہرہ ہے وہ ہمیں نہیں معلوم۔
اللہ کے لیے ہاتھ ہے لیکن کیسا ہے وہ ہاتھ ہمیں نہیں معلوم. اللہ کے لیے پنڈلی ہے لیکن کیسی ہے وہ پنڈلی ہمیں نہیں معلوم، جیسا اللہ کی شان ہے. اسی طرح اللہ عرش پر جلوہ افروز ہیں، کس طرح جلوہ افروز ہے ہمیں نہیں معلوم. اسی طرح قیامت کے دن اللہ کریم بادلوں کے سائے میں تشریف لائیں گے، کس طرح لائیں گے ہمیں نہیں معلوم، کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ متشابہات ہے. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینہ. اے لوگو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، ورنہ اگر نہ شکری کرو گے تو بنو اسرائیل سے پوچھو کتنی نعمتیں اللہ نے دی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا نہ شکری کیا، کیسے اللہ نے تباہ و برباد کیا، کیسے عذاب ان پر آیا. بنو اسرائیل سے پوچھ لیجئے. سل بنو اسرائیل. یہاں بنی اسرائیل کا انتخاب دو وجہ سے کیا. اللہ کریم کے قدرت کے دلائل تو اور بھی بہت سارے ہیں. جگہ جگہ اللہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے کنڈرات کا تذکرہ کرتے ہیں. ان کو دیکھو، ان سے نصیحت حاصل کرو. پچھلی قوموں کے اثرات کو دیکھو. لیکن یہاں بنی اسرائیل کا ذکر کیا. اس کی ایک وجہ تو یہ کہ پچھلے زمانے کی کنڈرات کے بنسبت یہ ایک جیتی جاگتی قوم تھی، اور اس جیتی جاگتی قوم میں سامان عبرت بہت زیادہ تھا بنسبت ان کنڈرات اور اثرات قدیمہ کے. دوسری بات یہ کہ اللہ نے بنو اسرائیل کو تورات عطا فرمائی تھی، انجیل عطا فرمائی تھی. ان میں انبیاء علیہ السلام بھیجے تھے، کتاب اور نبوت کی روشنی دے کر دنیا کی رہنمائی اور امامت کے منصب پر بنو اسرائیل کو سرفراز فرمایا تھا. لیکن جب بنو اسرائیل نے اللہ کے دین کی نافرمانی شروع کی، سرکشی شروع کی، انبیاء کی تعلیمات سے اعراض شروع کیا، تو وہ قوم جو کسی وقت پوری امت کے امام تھے، حکمران تھے، وہ غلامی کے اس مقام پر پہنچ گئے کہ دشمن ان کو جس طریقے سے قتل کرنا چاہے وہ اف تک بھی نہ کر سکتے، خوار اور ذلیل ہوئے. اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے کہ جن کو اللہ نے دین کی وجہ سے حکومت دی، اقتدار دیا ہو، عزت دیا ہو، وقار دیا ہو، لیکن وہ دین کو چھوڑ کر دین کی ناشکری کر کے ذلت اور پستی میں مبتلا ہوئے ہوں. اس امت کا آپ اندازہ لگائیے، جب تک دین پر عمل تھا قرآن ان کی زندگی میں غالب تھا. صدیوں تک اس امت نے دنیا پر حکمرانی کی ہے، لیکن آج ذلت اور رسوائی کے اس مقام پر پہنچی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے دین کو چھوڑ دیا ہے. اس لیے علاج اسی میں ہے کہ ہم پھر اللہ کی کتاب کی طرف پلٹے، اللہ کی کتاب کو ضابطۂ حیات بنا لے اور رہنما بنا لے. سل بنی اسرائیل، پوچھ لیجئے بنو اسرائیل سے، کم آتیناہم، کتنے دی ہم نے ان کو نشانیاں، واضح، کتنی واضح نشانیاں ہم نے ان کو دی. لیکن انہوں نے ان تمام نعمتوں کی، ان تمام نشانیوں کی ناشکری کی، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ قانون یہی ہے، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جو تبدیل کرتا ہے اللہ کی نعمت کو بعد اس کے کہ آئی ان کے پاس، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پس بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. یہ حالت ان کی کیوں بنی ہے؟ نعمتوں کی تکذیب کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ مقصود ان کی دنیا کی زندگی ہے.
آراستہ کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہے، آراستہ ہوئی ہے، خوبصورت ہوئی ہے.